الحمدللہ، آج ہم اپنے غور و فکر سیریز کی 50ویں قسط میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ سیریز کیوں شروع کی، اس کا جواب 1400 سال پہلے کی ایک بے چین رات میں چھپا ہے، جب سورہ آل عمران کی 2 آیات نازل ہوئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری رات نہ تو نیند کی نہ آرام کیا، بلکہ روتے اور دعا کرتے گزاری۔ یہ وہ رات تھی جس نے غور و فکر کی اہمیت کو ہر مسلمان کے دل میں زندہ کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات تشریف لائے اور بستر میں لیٹ گئے، پھر فرمایا، مجھے چھوڑ دو کہ میں کچھ اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ یہ کہہ کر آپ اٹھ گئے، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی، اور آپ نے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو آپ کے سینہ مبارک پر بہنے لگے۔ پھر رکوع میں بھی اسی طرح روئے اور سجدے میں بھی اس طرح روتے رہے۔ ساری رات اسی طرح گزار دی، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کی اطلاع دینے آ گئے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنا کیوں روئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا، میں کیوں نہ روں کہ آج رات مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں عقل والوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو کھڑے، بیٹھے اور کروٹوں کے بل اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان آیات کو پڑھے اور ان پر غور و فکر نہ کرے۔ یہ واقعہ صرف سنا جائے تو ایک خوبصورت حکایت رہ جاتا ہے، لیکن اگر سمجھا جائے تو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ سوچئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے گناہ معاف، جن کا مقام بلند، وہ ساری رات سجدوں میں رو رہے ہیں۔ کیوں؟ کسی دنیاوی غم سے نہیں، کسی ذاتی خوف سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو صرف ماننے والا نہیں بنایا، بلکہ غور و فکر کی رسپانسبلٹی دی، کائنات کے راز سمجھنے والا اور اپنے عقل سے رب کی نشانیوں کو پہچاننے والا جواب دہ مخلوق بنا دیا۔ ان آیات سے آسمان، زمین، رات، دن، یہ مناظر نہیں، یہ سوال ہیں۔ قرآن کریم ہمیں سوچنے کو کہتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف کہہ دیا، جو ان آیات کو پڑھے اور غور نہ کرے وہ تباہی کے کنارے پر کھڑا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ عبادت بغیر شعور کے رسم بن جاتی ہے، ذکر بغیر فکر کے کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور ایمان اگر عقل کو نہ جگائے تو رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ اور فکر ایمان کی روح ہے، یہی وہ آگ ہے جو دل کو زندہ کرتی ہے، یہی وہ روشنی ہے جو انسان کو رب تک پہنچاتی ہے۔ قرآن کریم کا مطالبہ بہت واضح ہے، آنکھیں کھولو، عقل استعمال کرو، کائنات کو پڑھو، اسے سمجھو، اور پھر سجدے میں گر کر کہو، اے رب، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا۔ عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 یا 3 نہیں بلکہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ ایمان کی اصل روشنی اور نور غور و فکر ہے۔ غور و فکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک منادی، ایک پکارنے والا پکارے گا، عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے، عقل مند کون ہے؟ جواب دیا جائے گا، وہ لوگ جو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلیوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا،
تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر ان کے لیے ایک جھنڈا دیا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب چلیں گے اور کہا جائے گا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کا غور و فکر 80 برس یا 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی چیزوں پر غور و فکر، ایک گھڑی کا غور و فکر 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ ہمیں صاف طور پر بتاتا ہے عبادت صرف جسمانی عمل نہیں، ایمان کی حقیقی طاقت عقل، غور و فکر اور کائنات کے اسرار میں تدبر سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک لمحے کی سوچ انسان کے دل و دماغ کو روشنی، رب کی معرفت اور جاودانی سکون تک لے جا سکتی ہے۔ یہی قرآن کریم کا بھی اسلوب ہے۔ قرآن عقل کے استعمال کو، تدبر کو اور تفکر کو زندگی اور موت کا مسئلہ بناتا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے عقل استعمال نہ کرنے والوں کو بدترین جانور کہا۔ سورہ ملک میں جہنم میں جانے والوں کا جرم ہی یہ بتایا کہ کاش ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے۔ سورہ بقرہ میں حکمت کو خیر کثیر کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ کی 2 کتابوں کو ایک ساتھ دیکھنا ہوگا۔ قرآن حکیم جو آپ کو لکھا ہوا ملا ہے، اللہ کی کتاب، اور یہ کائنات جو ایک پریکٹیکل کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے جملوں کو بھی آیات نشانیاں کہا اور کائنات کے مظاہر کو، نشانیوں کو بھی آیات کہا۔ ان دونوں پر ہمیں تدبر کرنے کو کہا، غور و فکر کرنے کو کہا۔ یہ دونوں ایک جگسا پزل کے 2 ٹکڑے ہیں۔ جب آپ ان دونوں کو ملائیں گے تبھی تصویر مکمل ہوگی، تبھی آپ کو وہ سجدہ نصیب ہوگا جس کی تڑپ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو تھی۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبی نیاز میں۔ یہ دونوں مل کر انسان کو مکمل کرتی ہیں۔ ایک دل کو پاک کرتا ہے، دوسرا ذہن کو وسعت دیتا ہے۔ میرا خواب ہے کہ ہم ایک ایسا نظام بنائیں جہاں ہماری مسجدیں صرف عبادت گاہیں نہ رہیں بلکہ مراکز تحقیق بن جائیں، سینٹر آف ریسرچ بن جائیں، جہاں ہم نماز میں آیات کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں کہ یا اللہ ہمیں ان آیات کی روح سمجھا دے، حقیقت سمجھا دے۔ میرا خواب ہے کہ ہر جمعے کو ویکلی کانفرنس ہو، امام صاحب خطبے میں پچھلے ہفتے کی ریسرچ پیش کریں اور اگلے ہفتے کا ٹاسک دیں۔ وہ کہے نوجوانوں جاؤ اس آیت کو کیمسٹری کی لیب میں پرکھو، اس کو فزکس کے قوانین میں تلاش کرو، اسے ریاضی میں، بایولوجی میں، فلسفے کی کسوٹی پر دیکھو۔ ذرا تصور کریں رمضان کا مہینہ آئے تو وہ صرف بھوک پیاس کا مہینہ نہ ہو بلکہ ایک ریسرچ بوٹ کیمپ ہو، ایک پورے مہینے کا ٹریننگ کیمپ بن جائے جہاں ہم سب کچھ چھوڑ کر صرف قرآن اور کائنات پر غور و فکر کریں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ہم کائنات پر غور کریں گے تو اللہ ہمیں دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی۔ ہماری اکانومی بہتر ہوگی، فائنانسز مضبوط ہوگے اور ہم دنیا کی امامت کریں گے۔ اور یہ نظام صرف دماغوں کو نہیں بدلے گا، یہ دلوں کو بھی چھوڑے گا۔ ہر جمعے کو ایک گروہ نکلے گا جس کا کام صرف ریسرچ نہیں بلکہ خدمت ہوگا، جو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے گا، بیواؤں اور مسکینوں کا سہارا بنے گا۔ ایک ہاتھ میں سائنس اور قرآن اور دوسرے ہاتھ میں انسانیت اور احساس، انصاف کے لیے، عدل کے لیے، امن و ایمان کے لیے۔ ہم معاشی طور پر، ذہنی طور پر اور روحانی طور پر ہر لحاظ سے گرو کریں گے۔ ہماری مسجدیں دنیا کے سب سے مضبوط انسٹیٹیوشن بن جائیں گے، ریسرچ سینٹر بن جائیں گے، فلاحی سینٹر بن جائیں گے۔ کاش کہ ایسا نظام آئے، اور انشاءاللہ یہ نظام آئے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا جب آپ نظام بدلنے کی بات کریں گے تو مخالفت ہوگی۔ طاغوت کی ساری طاقتیں آپ کے راستے کی دیوار بن جائیں گی، مگر ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم لڑیں گے، تلوار سے نہیں، ہم عقل سے، دلیل سے، منطق سے اور پیار سے لوگوں کے دل فتح کریں گے۔ یہ ایج آف انفارمیشن ہے، یا جنگیں نہیں دماغ جیتے جاتے ہیں، احساس جیتے جاتے ہیں، یہاں سوچ بدلی جاتی ہے،
عقل سے، دلیل سے اور منطق سے، پیار سے۔ آج ہم 10 ہیں، کل 10,000 ہوں گے، اور ایک دن آئے گا جب کروڑوں دل ایک ساتھ دھڑکیں گے۔ ہم اہم نہیں ہیں، ہمارا مشن اہم ہے۔ ہم مسافر ہیں، منزل نہیں۔ میں نہیں رہوں گا تو آپ ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا، پر اللہ کی زمین پر صرف اللہ کا نظام ہوگا، انشاءاللہ۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ ابھی تو غور و فکر سیریز کی صرف 50 قسطیں ہوئی ہیں، ابھی تو ہم نے کائنات کے سمندر کے کنارے کو بھی نہیں چھوا۔ آگے جو آنے والا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ قرآن کریم کی سچائی اور کائنات کے راز دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، ایک ایسی حیرانی جو آپ کو سجدے میں گرنے پر مجبور کر دے گی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کا یہ سفر 2018 میں شروع کیا تھا۔ ان 8 سے 9 سالوں میں، اور خاص طور پر پچھلے 1 سال کی اس غور و فکر سیریز نے ہزاروں نہیں لاکھوں زندگیوں کا رخ موڑا ہے۔ اگر میری کسی بات نے، کسی ویڈیو نے، اس سیریز نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اس لیے نہیں کہ مجھے خوشی چاہیے، بلکہ اس لیے کہ آپ کی گواہی کسی اور بھٹکے ہوئے راہی کو راستہ دکھا سکتی ہے۔ آئیے اس سفر میں میرے ہم سفر بنیں، پہلی قسط سے آخری قسط تک دیکھیں اور قرآن کریم کے زندہ موضوع کا مشاہدہ کریں۔ یہ سیریز جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی۔ مجھے موصول ہونے والے بے شمار پیغامات میں سے چند میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ قرآن کریم پر، کائنات پر غور و فکر کرنے سے دل کیسے بدلتے ہیں۔